اس وقت پاکستان میں جو ڈپازٹس ہیں وہ تقریباً 30 ٹریلین یا 30,000 بلین کے برابر ہیں، اور اس کے اگینسٹ بینکوں نے جو کیش رکھا ہوگا جسے آپ ساورن منی کہیں گے وہ 2-2.5 ٹریلین ہوگا، یعنی 10% ہوگا تقریباً. تو جو ریمیننگ پیسہ ہے وہ نمبروں میں ہے، اکاؤنٹنگ نمبروں کے اندر. اگر 10% سے زیادہ لوگ چلے جائیں بینک سے پیسہ نکلوانے کے لیے تو بینک رن ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کیش تو نہیں ہے موجود. لیکن کیونکہ سب لوگ ایک ٹائم پہ جاتے نہیں ہیں تو اس سے یہ بینکنگ کا بزنس چل رہا ہے. 6 سال میں امریکہ میں 4-5 بینک رن ہوئے ہیں، کیونکہ بینکس کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے، بینک کیا کرتے ہیں، بینک ہم سے جو پیسہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جب چاہیں نکلوا لیں. ڈیمانڈ چیکنگ اکاؤنٹس کہتے ہیں نا، ڈیمانڈ ڈپازٹ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسک فری ہے یہ. لیکن اگر آپ ایکچوئل ٹرم دیکھیں تو بینک 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لانگ ٹرم پہ دیتے ہیں، شارٹ ٹرم لے کے لانگ ٹرم پہ دیتے ہیں. دوسرا وہ بزنس میں لگاتے ہیں جو رسکی ہوتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو ہے وہ بینک رسک فری منی لے کے رسک کی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم پہ لے کے لانگ ٹرم کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس وقت تک بڑا اچھا چلتا ہے جب تک کہ اعتماد برقرار ہو. لیکن جیسے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور لوگ بینکوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر بینکس ڈیفالٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پورا جو ہمارا نظام ہے بینکنگ کا نظام 2008 میں ہوا، 1930 میں گریٹ ڈپریشن ہوا. تو یہ پورا نظام جو ہے اس کے اندر اس سسٹم میں آپ کہیں گے کہ انہیرنٹ قسم کی جو ہے وہ ڈسپیرٹی یا رسک ہے کہ سسٹم میں جیسے ہی 5-10% زیادہ لوگ بینک چلے جائیں گے، بینکوں پہ اعتماد ختم ہوگا، وہ فوراً ہی یہ سسٹم، کیونکہ اگر آپ بینک میں 10% زیادہ لوگ جائیں تو بینک کے پاس کیش نہیں ہوتا، اور جب وہ کیش نہیں ہوتا تو اس بینک اکاؤنٹ کسی اور اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، اور سارا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ آپس میں انٹیگریٹ ہوتا ہے. تو پورا سسٹم ہی ایک طرح سے نا مشکل میں آ جاتا ہے.